دینی ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے اس کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ وہ ہدایت کا طالب نہیں ہے. ہدایت اس کو مانگنا نہیں, وہ اسلام دین اسلام جو ہے اس کے پروٹوکول پہ نہیں ہے تو اس کو ہدایت ہو جائے نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سینے کو کر دیتے ہیں تنگ جیسے کہ وہ رکا ہوا ہے. مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا دی کہ اگر تم جو ہے نا بغیر سیڑھی کے آسمان پہ چڑھنا چاہو, ٹھیک ہے, چڑھ سکتے ہو تو اس جگہ نہیں چڑھ سکتے تو کوئی اس طرح میں ہدایت بھی نہیں مل سکتی. ہدایت بیسیکلی انسان کی طرف رجوع اللہ, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. تو کوشش کر وَإِنْ أَطَعْتَنِي آتَيْتَهُ ہر والا تو میری طرف ایک قدم آئے نا تو میں تیری طرف دوڑنے کا دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگلی جو ہے نا امپورٹنٹ آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے نا یہ شیاطین کا جو کہ جن ہے اور ان کے یہ جادوگری اور ان کے جو یہ منتر ہے اس کا ذکر بڑا خوبصورت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس کہ اے جنوں کے گروہ تم نے نا انسانوں سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہے. وقال اولیاء من الانس اور انسان کیا کہتے ہیں, انسان کیا کہتے ہیں, انسان ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے اللہ ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا. یہ جن اور انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیسے اٹھاتے ہیں؟ جن کہتا ہے, یہ کہتے ہیں موکل ہے اس کے پاس, یہی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے. یہ جن انسان کو کہتا ہے کہ میں تیرا دوست بن جاؤں گا, ٹھیک ہے, تیری مدد کروں گا, لیکن ایک شرط میری پوری کر دے. شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو گالی کو نعوذ باللہ من ذالک اور نعوذ باللہ من ذالک اور کچھ ایسے کلمات پڑھاتا ہے جو شرکیہ اور انسان کو پالید اور نجس کر دیتے ہیں. جب وہ پوری طرح انسان شیطانیت کے اندر ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اب میں تیرا دوست ہوں, تو جو میرے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے. پہلے جن نے فائدہ اٹھایا انسان سے, کیوں بلا؟ کیونکہ اس جن معلوم ابلیس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اس نے کہا تھا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پہلے اس کو اپنے ساتھ ملا کے جہنم کے نا کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ انسان کو کیسے فائدہ دیتا ہے؟ وہ فائدہ یہ دیتا ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جن جو ہے ایک جن مسلط کیا ہوا ہے اور وہ اس طرح آپ کے قریب ہے, آپ کے جسم کے اندر سرایت کیا ہوا ہے جیسے ان شریانوں کے اندر خون دوڑتا ہے. یہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا وہ سنی ہوئی ہے نا, غور سے سنیے گا. اچھا, وہ جو جن جو ہے نا اب کس طرح فائدہ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فائدہ اس طرح دیتا ہے کہ اگر میں یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں ان کو بتا دوں کہ ان کے ذرا جیب کے اندر ایک پرس ہے, اس پرس کے اندر کتنے پیسے ہیں, تو آٹومیٹکلی یہ میرے سے بڑا سوچ رہے ہیں اور یہ کہیں گے یار یہ تو ڈاکٹر بڑا پہنچیا بندہ ہے, یہ تو میرے چرنوں میں آ کے بیٹھ جائے گا. جو بندہ یہ بتائے کہ تیرے پاکٹ میں ایک پرس ہے, پرس کے اندر یہ پیسے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہے گا یار میں نے تو اس کو نیچے رکھا ہوا ہے شلوار کی جیب کے اندر, یہ ڈاکٹر کو کیسے پتا لگا ہے؟ اب پرابلم اس یہ کہ میرا ساتھ جو جن لگا ہوا ہے, میں اس سے کہوں گا کہ اس کے جن سے پوچھ, اس نے جو ہے نا والٹ میں جو ہے نا کیا ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ ہر وقت موجود ہے, وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو, وہ تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں,
کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اسی طرح یہ تماشے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہالوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور بڑے بڑے جو ہے نا لائک انگلینڈ میں ایک ہوا اس طرح، تو بڑے لوگ جو ہے نا، بڑی میری دوست نے بتایا کہ یار بہت اونچا ہوتا تھا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس کے پرس کے اندر جو ہے نا شناختی کارڈ ہے پوری. اچھا جس کی پرس کے اندر شناختی کارڈ تھا نا، اس نے نا اس کو ان کو لوگوں کو نا اسی پہ کھڑا کر دیا. چلو ایک یا دو کا پتہ ہو سکتا ہے، 8-10 کا تو نہیں نا پتہ ہو سکتا. سمجھ لگی بات؟ تو بڑا پریشان ہو گئے. تو اس طرح کمیونیکیشن ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نا ایک اسی طرح کاہن آیا، تو اس نے کہا کہ نا عمر تم اپنی نا مٹھی کے اندر پتھر جو ہے نا چھوٹی کنکریاں اٹھاؤ اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ کتنی کنکریاں ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھائے اور ایسے گنے کا مٹھی بات کرے گا بتاؤ. اس نے کہا کہ کتنی کنکریاں؟ اتنی کنکریاں. اب عمر تھے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا لگ گیا کہ میرے جسم نے اس کو دیکھ لیا، اس نے اس کو بتا دیا ہے، تو اس کاہن نے آگے مجھے بتا دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹھی بھری کہ اپنے جن کو جو ہے نا وہ نظر نہ آئے، اپنے جن کو نظر نہ آئے. پھر کہا اب بتاؤ کتنی کنکریاں ہیں؟ تو پھر وہ بول نہیں سکا کہ کوئی جن جو ہے نا اس کنکریوں کو گن نہیں سکا تھا. اب سمجھ میں آئی یہ موکل کا، یہ کس طرح موکل ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں. اس کے پاس موکل ہے، اس کے پاس جن ہے، جن قابو ہے. اصل میں اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ ایک شیطان کے پاس جاتے ہیں، ابلیس کے چیلے کے پاس جاتے ہیں، ابلیس کے اولیاء کے پاس جاتے ہیں. تو ایسا کام شرک، بہت بڑا شرک اور گناہ کبیرہ کا انسان مرتکب ہوتا ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اس سب کا علاج کیا ہے. علاج کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ. وہ سیدھا راستہ اسی سے آگے آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون. یہ کتاب ہے، اس کو پکڑو. تم اس کو پکڑو گے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اس کو پکڑو گے تو فرقے میں نہیں پڑو گے اور تمہیں صراط مستقیم جو ہے نا وہ مل جائے گا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم فلاح چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس کتاب کو پکڑو. یہ کتاب تمہارے اندر تقویٰ پروڈیوس کرے گی، اور جب تقویٰ آئے گا اس کتاب کی فضیلت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تمہارے اوپر رحم ہوگا تو فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں سے منع فرماتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، بھوک کے خوف سے، ٹھیک ہے نا، ان کے جو ہے نا پیپر کون پورے کرے گا، ان کی اسکول کی فیسیں کون دے گا، ان کے دودھ کے ڈبے اور کپڑے کون لے کے آئے گا. اللہ کہتے ہیں ان کو مت قتل کرو. جو ہمارے یہاں ڈی این سیز ہوتی ہیں نا، ڈی این سیز ہوتی ہیں نا، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری دی تو منہ بگڑ گئے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بچہ جائے تو ہے یہ قتل ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اللہ کہتے ہیں ان کو رزق، تمہارا رزق جو ہے نا ہم تمہیں دیں گے، ان کا بھی رزق تمہیں دیں گے. اور اس طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. ان کا قتل بہت بڑا سنگین گناہ ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. برائی کے قریب بھی نہیں جانا. دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب، فحاشی کے قریب نہیں جانا. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایک لڑکی کو پکڑ کے تو نہیں زنا ہو جاتا نا، پہلے اسی کو بات ہوتی ہے، پہلے وہ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. اللہ کہتے ہیں جیسے مرد ہے جو کہ چوری چھپے، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. اور ادھر اللہ نے مردوں کو کہا، وہاں پہ عورتوں کو کہا یہ چوری چھپے ملنے والے، آپس میں روابط قائم کرنے والے نہیں ہوتے. اور وَلَا تَقْتُلُوا، اللہ کہتے ہیں
ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ٹھیک ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فحاشی کا ذکر کیا، اور تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نفس کو قتل کرنا سنگین گناہ ہے جس نے دوسری نفس کو قتل نہ کیا، اگر قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے یا پھر اس نے فساد کا برپا کیا ہو، فساد برپا کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اللہ کہتے ہیں یتیموں کے مال کے بھی قریب نہیں جانا، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر تول سیدھا رکھنا ہے. اوفوا الکیل والمیزان، جب یہ جوان ہو جائیں تو پھر انصاف کے ساتھ جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کا حصہ ان کو واپس لوٹا دو. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کے اوپر جتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسانات فرمائے ہیں مومنوں کے اوپر، دیکھیے اللہ کہتے ہیں من عامل منکم، تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے حسن ومن جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نیکی کا کتنا بدلہ دیتے ہیں؟ 10 گنا. منیمم کتنا ہے؟ 10 گنا. زیادہ سے زیادہ بڑھاتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک نیکی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوت پہاڑ کے وزن کے برابر کرتے ہیں. یہ تمہارے تقوی اور اخلاص کے اوپر مبنی ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو برائی کرتا ہے تو ہم اللہ کہتے ہیں ایک ہی برائی کرتے ہیں. اور وہ بھی دیکھیں برائی کر لی اس کے بعد صرف توبہ کر لی، اللہ برائی کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی برائی کو نیکی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. الا من آمن وعمل صالحا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ وہ لوگ ہیں جن کی یبدل اللہ سیئات، جن کی برائیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تبدیل کرتے ہیں نیکیوں کے اندر. اور پھر توحید کے دلائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں. وہ اللہ سبحانہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ فبذلک امرت وانا من المسلمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہیے ان سے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، میری زندگی، ومماتی میری موت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ. اور اسی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسی ایک رب کی میں عبادت کروں، نماز میرے رب کے لیے، ٹھیک ہے نا. میرا جو بھی عمل ہے زندگی کے اندر وہ میرے رب کے لیے. میری جو ہے نا زندگی میرے رب کی جو ہے نا عزت اور تکریم اور لا الہ الا اللہ پہ قربان. اور لیکن یہ چیزیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں، شاید ہمارا عمل جو ہے نا اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا عمل جو ہے نا اس کے اندر یہ نیت اور یہ خالص پر یہ نظر نہیں آتا. آگے سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے رکوع کے اندر جن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو تولا جائے گا آپ کے اعمال کے بل بوتے کے اوپر. اور اللہ کہتے ہیں فمن ثقلت موازینہ والوزن یومئذ بالحق، اس دن وزن حق پہ ہوگا. اور جو بھاری ہوں گے اپنے اعمال کے اندر یعنی کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، فاولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے ہوں گے. اور سورۃ الحاویہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑے ہی عیش و عشرت میں ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جو ہلکے ہو گئے اپنے اعمال کے اندر نیکیاں جو ہے نا یعنی کہ ان کا بایاں پلڑا جو ہے وہ جو ہے بھاری ہو گیا اور دایاں پلڑا اوپر اٹھ گیا، ٹھیک ہے نا. اور نیکیاں زیادہ ہو نیکیاں کم پڑ گئی اور برائیاں زیادہ ہو گئی. فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے،
ٹھیک ہے نا. اور سورہ حاویہ کی اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ومن خفت موازینہ، اور جو ہلکی ہوں گے اپنے وزن میں، فأمہ حاویہ، ان کی حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا معلوم یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا جو ہے سورۃ الاعراف کے اندر چار آیاتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتدریج بیان فرماتے ہیں، اور چاروں آیاتوں کے اندر پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پکارا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا، ٹھیک ہے نا، ہم نے تمہارے لیے یہ ایک لباس ہے جو ہم کپڑے نہیں پہنتے، یہ ہوتا ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپنے کے لیے اور یہ زیب و زینت کرنے کے لیے. لباس انسان اچھا پہن کے بڑا خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو تقوی کا لباس ہے نا، جو تقوی ہے، اگر یہ تو ظاہری لباس ہے نا، جو تمہارے اندر ایک لباس ہے، اگر ٹھیک ہے نا وہ ہے تقوی، وہ زیادہ نہ کہتے بہتر ہے. اسی طریقے ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں نا، زادرات اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے بھی ہوتی ہے، ریال بھی ہوتی ہے، کچھ کھانے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تم نے اگر زادرات اکٹھا کرنا ہے نا تو کرو، منع نہیں کرتا، لیکن سب سے بہترین زادرات کیا ہے؟ تقویٰ ہے. دوسری اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت کے اندر فرماتی ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. دیکھو تمہیں یہ شیطان میں نہ گمراہ نہ کر دے، جو ہے تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کون تھے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ان کو جنت سے نکال دیا، یہ تمہیں بھی جنت سے نہ نکالا ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. کیا کیا انہوں نے؟ ینزع عنہما لباسہما. ٹھیک ہے نا، جب وہ درخت کو کھا لیا نا پھر کیا ہوا تھا؟ لباس اتر گیا تھا، شرمگاہیں ننگی ہو گئی تھی. تو اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ من ورق الجنہ، یہ جنت کے پتوں سے نا اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا تھا. لگی میری بات کی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے تمہارے ماں باپ کو بھی ننگا کیا، کہیں تم کو بھی ننگا نہ کر دے. ہاں جی، تم کو بھی ننگا نہ کر دے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ اور اس کا قبیلہ، یہ شیاطین، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں شعور بھی نہیں ہے. انسان باتھ روم میں جاتا ہے نا، تو کیا کرتا ہے نہانے کے لیے، یا اس نے قضاء حاجت کرنی تو کیا کرتا ہے؟ اپنے لباس کو اتارتا ہے نا. تو سب سے بہترین جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ ان شیاطین کے لیے کون سی ہوتی ہے؟ جہاں گندگی ہوتی ہے. اور باتھ روم میں کیا ہوتا ہے؟ گندگی ہوتی ہے، تو ان کا وہاں پہ پڑاؤ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا، اور تم لا ترونہم، اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم باتھ روم میں جاؤ، کپڑے اتارو، تو پھر دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس کے ساتھ کیا پڑھو؟ بسم اللہ. اگر اس کے ساتھ آپ بسم اللہ پڑھ لینا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اور ان شیاطین کے درمیان پردہ پروڈیوس کر دے گا، وہ تمہیں ننگی حالت میں دیکھ نہیں سکیں گے. تو یہ شیطان سب سے زیادہ شرک کے بعد کس چیز کے اوپر حملہ کرتا ہے؟ انسان کی شرم گاہ کے اوپر. آج جو سارے معاشرے میں برائیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب مال ہے اور
لڑکی ہے جی، فحاشی، برائی، یہ نظر آتا ہے نا آپ کو. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو تمہارے ٹانگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، شرمگاہ ہوتی ہے نا، اس کی ضمانت مجھے دے کہ اس کی حفاظت جو ہے نا کرے گا، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. تیسری جگہ پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم من کل مسجد، اس طرح خدا ہے عند كل مسجد. ہاں من کل خذوا زینتکم من کل مسجد، کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو پھر زیب و زینت کے ساتھ آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ. تو مسجد کے اندر نماز کے لیے آؤ تو زیب و زینت کے اندر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. ساریاں بیماریاں، یہ ایک نا ہمارے بہت بڑے کرسچن جو ہے نا وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے ایک ایلیگیشن لگایا، ٹھیک ہے نا، قرآن کے اوپر ایلیگیشن لگایا کہ آپ کے قرآن کے اندر میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ ڈسکرائب نہیں کی گئی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک رحمہ اللہ، تو انہوں نے جواب دیا تو پھر آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. کیا قرآن کے اندر آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین؟ آج آپ کبھی جاپان میں جائیں نا، میں 2 دفعہ الحمدللہ بلاد میں جا چکا ہوں، ان کی جو ایوریج ایج ہے نا 94 پلس ہے، 94 سال پلس ایوریج ایج ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ کھانے پینے میں اسراف نہیں کرتے، اچھا کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، گرم پانی پیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لمبی عمر کی ہوئی ہے. تو یہ اگر خوراک کے اندر اعتدال پسندی اور اس کی صفائی، اور اس کے اندر صفائی بھی کیسے کہ اس کے اندر امپیورٹیز نہیں ہونی، پیور خوراک ہونی چاہیے، تو انسان جو ہے نا وہ بیماریوں سے دور رہتا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری انسانیت کو پھر بار بار پکارے ہیں. یہ سورۃ الاعراف ہے، یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ضرور رسول آئے گے، فِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، وہ ہدایت لے کے آئیں گے. فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، جنہوں نے اس رسول کی بات مانی، انہوں نے یقصون علیکم آیاتی، وہ ہدایت والی آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو لیٹ ڈاؤن ہوئی تمہارے اوپر وہ پڑھ کے سنائیں گے. اگر تم نے ان کو سنا اور عمل کیا، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، تقویٰ بھی آئے گا، تمہاری اصلاح بھی ہوگی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے اوپر خوف نہیں ہوگا اور تم غم زدہ نہیں ہوگے، دنیا کے اندر، قبر کے اندر، اور آخرت اور یوم محشر کے اندر بھی. اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ مشقت میں نہیں پڑے گا. سمجھ لگی بات کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر ان آیات کے ساتھ تم نے تکبر کیا، مانا کیا مطلب تکبر کیا؟ کہ ان آیات جو تمہارے پر پڑھی گئیں تم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر تمہارے لیے کیا جزا ہے؟ یہی سورۃ الاعراف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین. ان مجرموں کے جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا، ٹھیک ہے نا، رسول تو آئے، آیتیں تو پڑھی گئیں، ٹھیک ہے نا، اور محفوظ بھی کی گئیں، لیکن تم نے نہ اس کو سننا گوارا کیا، نہ اس کے اوپر عمل کرنا گوارا کیا. تمہارے لیے جو روح نکلے گی جب آسمان کی طرف جائے گی، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اللہ نے مثال ایسی بیان کی، یہاں تک کہ ایک اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزار کے دکھا دے، نہ جو ہے نا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزرے اور نہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں داخل کرے. دھاگا تو گزرتا نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں اونٹ کیسے گزرے گا، اونٹ کیسے کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں لہم جہنم من مہاد، لہم جہنم من مہاد ومن فوقہم غواش، ان کا بچھونا اور ان کا اوڑھنا کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی، جہنم ہوگی.
اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب کو بچائے. اور آخری آیت اسی پارے سورۃ الاعراف کے اندر کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. جب جنت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے نا، کیسے جائیں گے؟ جب ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے ایک دوسرے کے سینوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، نفرت ہوتی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، دل میں بات رہ گئی، اللہ کہتے ہیں یہ غل ہم سارا سینوں سے صاف ستھرا کر کے پھر ہم جنت کے اندر آپ کو داخل کریں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ شکر ہے تمہیں ہمیں دنیا میں ہدایت. اگر تمہیں ہدایت نہ دیتا تو پھر ہم جنت میں کیسے داخل ہوتے؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ کہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس کے لیے اللہ خیر چاہتے ہیں نا اس کو دین کی فقاہت دیتے ہیں. اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.